صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أي الإسلام يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ الدَّاعُونَ الْآمِرُونَ وَالنَّاهُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بلائے لوگوں کو خیر کی طرف یعنی اسلام کی طرف، اور اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ یہی لوگ یعنی الداعون الآمرون والناہون، اچھی باتوں کی طرف بلانے والے، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، ہم المفلحون ای الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اس امت میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، اسلام کی طرف دعوت دے۔ خیر سے مراد اسلام ہے نا، اور ساتھ میں اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ اور اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے ہی در حقیقت کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو اس امت کے مزاج میں، اس امت کی فطرت میں کار نبوت بھی شامل ہے نا۔ تو نبوت والا کام کون سا ہے؟ اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ تو اس امت کی فطرت میں اور مجموعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے رکھا ہے۔ تو وَمِن لِلتَّبْعِيضِ لِأَنَّمَا ذُكِرَ فَرْضُ كِفَایَةٍ لَا يَلْزَمُ كُلُّ الْأُمَّةِ وَلَا يَلِيقُ بِكُلِّ أَحَدٍ كَالْجَاهِلِ۔ اور من تبعیض کا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُم میں من جو ہے یہ کس کا ہے؟ کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے۔ تو من تبعیض کا ہے، اس لیے کہ جو چیز ذکر کی گئی ہے کیا؟ خیر کی دعوت دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ تو جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ فرض کفایہ ہے نا۔ لا یلزم کل الامت، یہ تمام پوری امت پر لازم نہیں ہے، یعنی امت کے ہر فرد کے لیے یہ کام ضروری ہو کہ وہ لوگوں کو جائے اور اسلام کی طرف بلاوے یا اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے۔ امت کے ہر فرد پر یہ واجب ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں جاہل لوگ بھی ہیں، نادان لوگ بھی ہیں، سمجھا؟ وہ کیا جانے کہ خیر کی دعوت کیسے دینا ہے، بری باتوں سے کیسے روکنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امت کے ہر فرد پر جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو اسی طرح یہ دعوت الی الخیر یا دعوت الی الاسلام یا اچھی باتوں کا حکم کرنا، یہ بری باتوں کا روکنا، یہ ہر فرد پر اس طرح فرض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر بڑی آبادی میں اور ہر ملک میں، سمجھا، نیچے سے لے کر اوپر تک ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو نچلی سطح سے لے کر کے اوپری سطح تک، سمجھا، ایسے افراد ہونے چاہیے۔ گاؤں کے اندر گاؤں گھر جیسے لوگ ہونے چاہیے، ہے نا۔ صوبے کے اندر صوبے جیسے لوگ ہونا چاہیے جن کا اثر صوبے پر ہو۔ ملک کے اندر کہ حکومت کو صحیح راہ دکھانے والے، کہ اچھی راہ بتلانے والے، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے، بری باتوں کو ایسے افراد ہونے چاہیے، ہے نا۔ تو نیچے سے لے کر اوپر تک ایسے افراد ہونا چاہیے، ان کی ایک جماعت رہنی چاہیے ہر وقت جو یہ کام کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کام کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، اور فرض حقیقی جس طرح نماز روزہ فرض ہے وہ اس طرح فرض نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وقیلا زائدۃ، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ زائدہ ہے۔ من کیا ہے؟ من ولتکن منکم میں من کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ ای لتکونوا امۃ، مطلب کیا ہوگا کہ تم ایک امت ہو جاؤ۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا عن دینہم، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا۔ واختلفوا فیہ، جو اپنے دین میں متفرق ہو گئے اور اس میں اختلاف کیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی، اور وہ یہود و نصارہ ہے کہ خدا کے دین میں انہوں نے اختلاف کیا اور خدا کے دین میں انہوں نے تفرقہ ڈال دیا، ہے نا۔ خدا نے شرک کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے شرک کو کیا ہے؟ شامل کر لیا۔ خدا نے خالص توحید کی تعلیم دی تھی، انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ خدا نے نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تعلیم دی تھی ان کی کتابوں میں، انہوں نے اس کو ہٹا دیا، ہے نا۔
اولئک لہم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ ای الیوم القیامۃ فاما الذین اسودت وجوہہم وهم الکافرون فیلقون فی النار ویقال لهم توبیخا اکفرتم بعد ایمانکم یوم اخذ المیثاق فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ چنانچہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ کافرین ہیں وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں، اور ان سے کہا جائے گا توبیخ، ڈانٹتے ہوئے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ کافر لوگ تو ایمان لائے نہیں، پھر ایسا سوال کیسا قیامت میں کیوں پوچھا جائے گا؟ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ کافر لوگ تو دنیا کے اندر ایمان لائے نہیں تھے۔ تو اس کا جواب میں نکال دیا یوم اخذ المیثاق، کہ عہد الست میں تم نے کہا تھا کہ ہاں کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ عہد الست میں جب ہم نے چھوٹی چوٹی کی شکل میں تم کو نکالا تھا عالم ارواح میں اور تم سے عہد لیا تھا، اس وقت تم نے ایمان کا اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور دنیا کے اندر تم نے کفر کیا ہے نا۔ تو اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا نکال دیا یوم اخذ المیثاق، کہ کیا تم نے انکار کیا، کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ کون سا ایمان لانے کے بعد؟ اخذ میثاق، اخذ میثاق کے دن کا ایمان لانے کے بعد۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم چکھو اس عذاب کو اس وجہ سے کہ تم جو کفر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، تم نے کفر کیا ہے اور عہد میثاق کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، اس کے بدلے میں تم عذاب کا مزہ چکھو۔ فَوَامَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَيْ جَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بہرحال جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ مومنین ہوں گے، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک ای هذه الآیات آیات اللہ نتلوها علیک یا محمد بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، یہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ آیات اللہ کی آیات ہے، یعنی قرآن کی جو آیات جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیات ہے۔ نتلو علیک یا محمد بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ہم حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، جبرائیل آ کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر، دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ بِأَن يَأْخُذَهُم بِغَيْرِ جُرْمِهِمْ، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کر لے بغیر جرم کے، یعنی ایک آدمی گناہ نہ کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، ملکیت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، اور عبید غلامی کے اعتبار سے، کہ تمام چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، تمام چیز اللہ کی مخلوق ہے، تمام چیز اللہ کی غلام ہے۔ ما سوی اللہ مخلوق، ما سوی اللہ ملک، ما سوی اللہ عبید۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے امور کو لوٹائے جائیں گے۔ کنتم یا امت محمد فی علم اللہ تعالی خیر امت اخرجت للناس ای اظہرت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم کے مطابق خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں تمہارے لیے بہترین امت کا تمغہ کا ہے متعین کر رکھا ہے، تو اللہ کے علم کے اعتبار سے کیا ہو؟ تم بہترین امت ہو۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس سے تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو تم لوگ۔ تأمرون بالمعروف، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ امت کا مزاج ہے، کیا ہے یہ؟ اس امت کی فطرت میں یہ چیز داخل کی گئی ہے کہ کار نبوت کی ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی ہے کہ اس کا کام کیا ہے؟ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے بہتر ہوتا،
ان میں سے بہت سارے ان میں سے بعض لوگ مومن ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے دوست، فاکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، کافر ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مومن ہیں، یعنی پچھلی شریعت کے مطابق وہ صحیح دین پر تھے اور اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام، سمجھا؟ تو یہ لوگ کیا ہے؟ حق کے پیروکار تھے، حق کے پیروکار ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ یہود اور نصارہ میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، یعنی کافر ہیں، دین اسلام کے منکر ہیں۔ اور دین اسلام کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے دین کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کا تم لوگ حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض لوگ مومنین ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، اور اکثر لوگ فاسقین ہیں یعنی کافرین ہیں۔ لن يضركم أي اليهود يا معشر المسلمين أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا عدم باللسان من سب وبعيد وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم۔ کیا یہود لوگ کیا ہے؟ یہود لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے سمجھا رہا ہے کہ یہود ہوں یا عیسائی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، یہود تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، سمجھا؟ اگر تم کو نقصان پہنچائیں گے تو صرف زبان سے تان و تشنیع کریں گے، زبان سے تم کو ڈرائیں گے، زبان سے دھمکی دیں گے، زبان سے تانا ماریں گے، ہے نا؟ اتنا ہی تمہارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، لیکن تم کو ہلاک نہیں کر سکتے، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو فرمایا لن یضرکم، یہود تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اے مسلمانوں کی جماعت کچھ بھی، الا عدم باللسان، مگر زبانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، من سبن گالی وغیرہ دیں گے، وعید اور دھمکی وغیرہ دیں گے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے قتال کریں، تم سے جنگ کی نوبت آ جائے، مٹبھیر ہو جائے تمہارا یہودیوں سے، تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پشت پھیر کر بھاگیں گے تمہارے پاس سے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر تمہارے خلاف ان کی مدد نہ کی جائے گی، بل لکم النصر علیہم، بلکہ تمہاری مدد کی جائے گی ان کے خلاف۔ یعنی یہود اگر تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے تو پشت پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے یہ جملہ، یہ آیت بیان کر کے ہمیشہ کے لیے بتلا دیا کہ یہود تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، زبانی اعتبار سے جتنی تکلیف پہنچانا چاہیں گے پہنچائیں گے۔ لہذا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جتنا پروگرام بنتا ہے پردے کے پیچھے، ان تمام میں سمجھا یہودی کیا ہے شامل رہتے ہیں عام طور پر، سمجھا؟ لیکن دو بدو آمنے سامنے آ کر کے یہودی کیا ہے لڑائی نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تمہارا ان سے مٹبھیر ہو جائے، وہ تم سے مٹبھیر کر لیں، تم پشت پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی تمہارے خلاف، بلکہ تمہاری مدد ہوگی ان کے خلاف۔ ضربت علیہم الذلۃ وَأَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر بیچارگی چھائی گئی جہاں بھی رہیں گے، یعنی یہود جہاں بھی دنیا کے جس خطے میں رہیں گے تو یہ بیچارگی مسکنت سمجھا چھائی رہے گی، ذلت چھائی رہے گی ان پر۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے، فلا عز لہم ولا اعتصام، ان کی کوئی عزت کوئی حکومت نہ ہوگی، ان کو کوئی استحکام حاصل نہ ہوگا، جہاں بھی رہیں گے یہ دوسروں کے سہارے رہیں گے، یا تو مسلمانوں سے عہد و پیمان کر کے جزیہ دے کر کے رہیں گے، یا عیسائیوں سے عہد و پیمان کر کے اور ان کی غلامی کر کے رہیں گے، سمجھا؟ یہ ڈائریکٹ اپنے بلبوتے پر اپنی مضبوطی، اپنے سلطنت کی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ یہ دنیا میں کہیں نہیں رہ سکتے۔ لہذا اس آیت کے نزول سے لے کر اب تک یہودی لوگ اپنے بلبوتے پر دنیا میں کہیں بھی مضبوط اور مستحکم نہیں رہے، بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے سہارے رہے، یا تو مسلمان کے تولیت میں رہے اور جزیہ دیا، اور یا نہیں تو عیسائیوں کے قبضہ و قدرت میں رہے اور وہاں سرنڈر کر کے رہے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے جزیہ دیا۔ آج امریکہ کی سرپرستی میں یہ جی رہے ہیں، فرانس کی سرپرستی میں جی رہے ہیں، یا سلامتی کونسل والوں کے سرپرستی میں یہ لوگ جی رہے ہیں۔ آج اگر سلامتی کونسل ہٹ جائے، امریکہ اس کا تعاون کرنا بند کر دے، یا اسی طرح دوسرے ممالک جو ہے ان کا تعاون کرنا بند کر دیں، تو آج اسرائیل کا وجود کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا، سمجھا؟ تو فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت چھا گئی جہاں بھی، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں بھی یہ رہیں گے،
جہاں بھی یہ پائے جائیں گے تو ان کو کوئی عزت اور استحکام حاصل نہ ہوگا الا کائنین بحبل من اللہ، مگر اللہ کی طرف سے عہد و پیمان کر کے، سمجھا، وحبل من الناس، یا مومنین کی طرف سے عہد کی وجہ سے، وہو عہدہم الیہم بالایمان، اور وہ ان کا عہد کرنا ہے ایمان لا کر کے جزیہ کی ادائیگی پر، لا عصمت لہم غیر ذالک، ان کے علاوہ ان کے لیے حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہے، یعنی یہودی لوگ ایمان لا کر ہی بچ سکتے ہیں، اور یا نہیں کہ ایمان والوں کی حکومت میں شامل کا ہے سرنڈر کر کے جزیہ دے کر کے ہی یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، یا اسی طرح کوئی دوسری سلطنت کی کیا ہے ماتحتی میں رہ کر کے یا ان کی کالونی وغیرہ بن کر کے یا ان کی سرپرستی میں یہ لوگ رہ سکتے ہیں۔ ان کو بغیر جزیے کے، بغیر کسی دوسری کی سرپرستی کے، اپنے بلبوتے پر ان کو عزت اور استحکام حاصل نہیں ہو سکتا ہے، سمجھا۔ لہذا آج اسرائیل کی سلطنت ہے، اپنے بلبوتے پر یہ مستحکم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کو کیا ہے، ان کی سرپرستی کرنے والے ان کو مستحکم کر رہے ہیں، لیکن آج بھی یہ سرپرستی کرنے والے اگر اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو اسرائیل کا وجود چند دن کا کیا ہو جائے گا، مہمان ہو جائے گا، اور اسرائیل دنیا کے نقشے سے کیا ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ تو فرمایا ضربت علیہم المسکنۃ، اور ان پر ذلت چھا گئی، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہاں گیا ہے، اباؤ بغضب علی غضب، اور یہ لوگ اللہ کے غضب کو لے کر کے لوٹے، وضربت یعنی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب پھرا، بار بار آیا ان پر اللہ کا غضب ان کے آباء و اجداد پر، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر بیچارگی مسلط کر دی گئی، یہ ذالک بانہم بسبب انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، ذالک تاکید بما عصوا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ذالک دو جگہ آیا ہے نا، تو دوسرا ذالکہ پہلے ذالکہ کی تاکید کے طور پر ہے کہ ان پر جو بیچارگی چھائی گئی، تو بیچارگی مسلط کی گئی، تو ایک وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور ایک وجہ یہی ہوئی کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو دونوں ایک ہی جملہ ہوا نا، ارے ذالک بما عصوا ذالک بما کانوا یکفرون، ہے نا، تو دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے آگے سرکشی، ہے نا۔ تو پہلا ذالکہ کی دوسرا ذالکہ کیا ہو گیا، تاکید ہو گیا، کیا ہو گیا، تاکید ہو گیا، دونوں کا معنی ایک جیسا ہے نا، دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کے لیے ہو گیا۔ یتجاوزون الحلال الی الحرام، یہ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ لیسوا اہل الکتاب سواء مستوین من اہل الکتاب امۃ قائمۃ مستقیمۃ ثابتۃ علی الحق کعبد اللہ بن سلام واصحابہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل فی ساعتہ وہم یسجدون یصلون حال، اور کیا ہے، لیسو اہل کتاب، یعنی کتاب والے برابر نہیں ہیں، سمجھا، کتاب والے اہل کتاب میں سے کتاب والے برابر نہیں ہیں، سمجھا، یعنی کتاب والے جو لوگ ہیں سب آپس میں برابر نہیں ہیں، سمجھا، بلکہ اس میں بھی کیا ہے، کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہیں، برے ہیں۔ اہل کتاب میں سے چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، سمجھا۔ آج بھی دنیا کے اندر جو عیسائی ہیں سب عیسائی برابر نہیں ہیں، سمجھا، بہت سارے عیسائی ہیں جو مسلمانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، سمجھا، اور بہت سارے عیسائی ہیں جو مسلمانوں کو دشمن کرتے ہیں۔ امریکہ کی عیسائی جتنے سربراہ مملکت امریکہ کے عام طور پر عیسائی ہوتے ہیں، مسلم دشمنی میں آگے رہتے ہیں، سمجھا، لیکن وہی کیا ہے، دوسرے ممالک کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر جو عیسائی سربراہ ہے یا کینیڈا کے اندر جو عیسائی سربراہ ہے تو اس کا دل کیا ہے، تھوڑا نرم ہوتا ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ تو فرمایا کہ سارے عیسائی کیا ہیں، برابر نہیں ہے، لیسو سواء، تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں، تمام یہود آپس میں برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، کہ ایک تو میں نے عمومی اعتبار سے کہا، خصوصی اعتبار سے کہا، عمومی اعتبار سے کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قائم ہے، ثابت ہے حق پر، کہ عبداللہ ابن سلام و اصحابہ، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر رہے ہیں، جو کیا ہے، صحیح دین تک پہنچ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن سلام اور ان کے بعد بہت سے عیسائی انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کیا، اہل کتاب نے اسلام قبول کیا۔
تو فرمایا تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ثابت ہے، حق پر قائم ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھی، یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے کچھ حصوں میں، ہم یسجدون، اس حال میں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یسجدون یصلون، حال یصلون کے معنی میں ہے اور یہ حال ہے نا، انا اللیل سے کیا ہو جائے گا، ہم یسجدون کیا ہو جائے گا، یہ یصلون کے معنی میں ہے اور یہ حال ہو جائے گا کس سے، ہم یتلون، کس سے، ہم جو ضمیر ہے وہ ذوالحال بن جائے گا اور یسجدون کیا بن جائے گا، حال بن جائے گا، یصلون کے معنی میں ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یا اولئک الموصوفون بما ذکر من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جن کی صفت ذکر کی گئی ہے نیک لوگوں میں سے ہیں، یعنی جو مذکورہ صفات کے حاملین ہیں وہ کیا ہیں، نیکوکار میں سے ہیں، ومنہم من لیسوا کذالک، اور ان میں سے بعض ایسے نہیں ہیں، لیسوا من الصالحین، وہ نیک بھی نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے بعض تو ایسے نیک ہیں جیسا کہ گزرا، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ کیا ہیں، ایسے نہیں ہیں، وما تفعلوا من خیر وما تفعلوا بالیاء والتاء بالتاء، اور وتفعلوا اور تا کے ساتھ ایتھا الامت، اے امت، بالیاء اے امت القائمہ، اور یا کے ساتھ بھی یفعلوا اور تا کے ساتھ بھی تفعلوا ہے نا، یا کے ساتھ بھی ہے ما یفعلوا اور تا کے ساتھ بھی ہے ما تفعلوا، ما تفعلوا جب پڑھیں گے تو مراد ہوگا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور اگر یا کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوگا کہ اے موجودہ امت، اے موجودہ امت، تو ما تفعلوا ایتھا الامہ کہ اے امت تم جو کہ اے لوگو، اور یا کے ساتھ پڑھیں گے تو اے امت، اے موجودہ امت، جو کچھ بھی تم خیر کرو گے فلن یکفروہ بالوجہین ای تؤدموا ثوابہ بل تجازون علیہ، تو ہرگز اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، فلن یکفروا کہ ہرگز اس کی ناقدری نہیں کریں گے، یا ہرگز لن یکفروا ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، دونوں صورتوں کے ساتھ، یعنی یکفروا بھی پڑھ سکتے ہیں اور یکفروا بھی پڑھ سکتے ہیں، معروف بھی اور مجہول بھی، ای تؤدموا ثوابہ یعنی ان کے ثواب کو عدم نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، بل تجازون علیہا بلکہ اس پر تم کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اس پر تم کو ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے متقیوں کو۔ ان الذين كفروا لن تغني ای تدفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ من عذابہ شیئا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم کہ ان کو ان کا کامال کام نہ دے گا اور ان کی اولادیں کام نہ دے گی اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، یعنی جو لوگ کافر ہیں تو عام طور پر لوگ اگر پھنستے ہیں تو مال و اولاد کو فدیہ دے کر کے بچنا چاہتے ہیں، تو کافرین لوگ کو ان کا مال اور ان کی اولادیں کام نہ آئیں گی اور فدیہ دے کر کے یہ عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو مال اور اولاد کا ذکر کیوں کیا خاص؟ خصہما بالذکر، مال و اولاد کا ذکر خاص اس لیے کیا، لأن الانسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالاولاد، اس لیے کہ انسان اپنا دفاع کرتا ہے کبھی مال فدیہ میں دے کر کے اور کبھی اولاد سے مدد طلب کر کے، ہے نا، یعنی انسان اپنے آپ کو مشکل حالات سے بچاتا ہے آل و اولاد کی مدد لے کر کے کہ یا مال دے کر کے، ہے نا، تو اس لیے مال اور اولاد کا ذکر کیا، کیا کہ تم کو کیا لوگ کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولادیں کام نہ دیں گی، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا پائیں گی۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل و صفت ما ينفقون الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقة ونحوها كمثل ريح فيها سر حر أو برد شديد أصابت حرث زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكته فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها وما ظلمهم الله بزياء نفقاتهم ولكن أنفسهم يصدقون بالكفر الموجب لزيائها۔ اور کیا ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں، یا ان کافروں کی مثال جو خرچہ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے اندر، یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا صلہ رحمی وغیرہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کہ ہوا جس کے اندر سخت گرمی ہو یا سخت ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم ظلموا کسی قوم کی کھیتی پر آ پڑی ہو،
اور جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کفر کر کے اور معصیت کر کے، اور پھر ہوا نے اس کھیتیوں کو برباد کر دیا ہو، تو وہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے ہی ان کے نفقات ختم ہونے والے ہیں اور اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ان کے نفقات کو ضائع کر کے، بلکہ یہ لوگ خود ظلم کر رہے تھے کفر کر کے، جو کہ اس کے ضیاع کا سبب تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کفار اور مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنا مال خرچہ کرتے ہیں، جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے چندہ دیا کہ جاؤ لڑو، سمجھا، تجارتی قافلہ بھیجا ملک شام، تمام لوگوں نے اپنا سرمایہ لگایا، مال لگایا، اور کہا کہ اس سے جو نفع ہوگا ان تمام سے ہم جنگ کی تیاری کریں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے، ہے نا۔ تو یہ تمام جو نفقات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کفار اور مشرکین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، تو ان کا صدقہ و خیرات کچھ بھی کام نہیں دینے والا ہے، ان کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یا کفار اور مشرکین بغیر ایمان کے جو کچھ بھی خرچہ کرتے ہیں، صلہ رحمی وغیرہ کرتے ہیں، تو آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو کچھ بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ مالو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے اندر ثواب کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے آخرت کے اندر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بلائے لوگوں کو خیر یعنی اسلام کی طرف، اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ یہی لوگ ہیں جو داعی ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہی لوگ یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اس خیر کی طرف بلانے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ من تبعیض کے لیے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ذکر کیا گیا وہ فرض کفایہ ہے، امت کے ہر فرد پر لازم نہیں ہے اور ہر فرد کے لائق بھی نہیں ہے، جیسے کہ جاہل۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ من زائدہ ہے، مطلب عبارت ہو جائے گی لتکون امتن، کہ تم امت ہو جاؤ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور اختلاف کیا اس کے بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی، اور وہ یہود و نصارہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ کافرین ہیں، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان سے توبیخ کے طور پر کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، یعنی اخذ میثاق کے دن ایمان لانے کے بعد تم نے دنیا میں آ کر کے کفر کیا، تم چکھو عذاب کو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور بہرحال جن کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ مومنین ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے لوگوں پر، بھئی طور کہ ان کو گرفتار کر لے بغیر جرم کے۔ اور اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، ملکیت کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، اور غلامی کے اعتبار، غلام ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اللہ کے علم میں بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آئے اللہ پر تو ان ایمان لانا ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ، ان میں سے بعض لوگ مومنین ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی کافر ہیں۔ وہ تم کو اے مسلمانوں کی جماعت، یہود تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر زبانی تکلیف کے ذریعے سے، یعنی گالی کے ذریعے سے، یا دھمکی وغیرہ کے ذریعے سے، وعید وغیرہ کے ذریعے سے۔ اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے تو تم سے پشت پھیر کر بھاگیں گے، اب پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی تمہارے خلاف، بلکہ تمہاری مدد کی جائے گی ان کے خلاف، اور ان پر بیچارگی مسلط کر دی گئی جہاں بھی یہ رہیں گے، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے۔ ان کو کوئی عزت اور استحکام حاصل نہ ہوگا مگر اللہ کی طرف سے رسی کو پکڑتے ہوئے، مگر اللہ کی طرف سے عہد و پیمان کی وجہ سے، اور لوگوں کی طرف سے عہد و پیمان کی وجہ سے، اور وہ مومنین ہیں اور ان کا عہد لانا ہے ایمان کا، اور وَهُوَ أَحَدُهُمْ إِلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ، اور وہ ایمان کا عہد کرنا ہے ایمان والوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے، اور وہ مومنوں کے پاس ایمان لانے کا ان کا عہد کرنا ہے جزیے کی ادائیگی پر، یعنی ان کو اس کے بغیر کوئی عصمت اور کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر، اور ان پر بیچارگی مسلط کر دی گئی اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ ذالک یہ تاکید ہے اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے۔
اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر ثابت قدم ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور آپ کے ساتھی ہیں، یہ لوگ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے ایک حصے میں تہجد وغیرہ کے وقت، اور اس حال میں کہ یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہی لوگ جن کا ذکر ہوا ہے، یہی وہ لوگ جو مذکورہ صفات سے متصف ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس طرح نہیں ہیں اور وہ نیک نہیں ہیں۔ اور تم اے امت تم جو بھی نیکی کا کام کرو گی، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، اے امت موجودہ جو کچھ بھی یہ لوگ نیکی کا کام کریں گے، فلن یکفروا تو یہ لوگ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، فلن یکفروا تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ دونوں صورتوں کے ساتھ ای تو دمو ثوابہ یعنی تو دمو ثوابہ یعنی اس کے ثوابہ یعنی یہ لوگ اس کے ثواب کو معدوم نہ، ای تو دمو ثوابہ یعنی یہ لوگ اس کے ثواب کو معدوم نہیں پائیں گے، بل تجازون علیہ ہے بلکہ اس پر ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو جاننے والا ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا مال کام نہ دے گا اور ان کے اولادیں کچھ بھی کام نہ دے گی اللہ کے عذاب سے، اور ان دونوں کو ذکر کیا بطور خاص مال و اولاد کو، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے، کبھی مال فدیہ میں دے کر کے اور کبھی اولاد کا تعاون لے کر کے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کافروں کی مثال جو خرچہ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا صلہ رحمی وغیرہ کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ سخت تیز ہوا جس کے اندر انتہائی گرمی ہو، اور یا سخت ٹھنڈک ہو، اور کسی قوم کی کھیتی پر آ لگی ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کفر کر کے اور معصیت کر کے، اور پھر اس ہوا نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کی کھیتیوں کو، اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے ہی ان کے خرچے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ان کے خرچوں کو ضائع کر کے، بلکہ یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، ایسا کفر کر کے جو خرچوں کے ضیاع کا سبب تھا، جو خرچوں کے ضائع ہونے کا سبب تھا۔